کہتے زمانہ بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے، بڑی بے پردگی ہو رہی ہے، بڑا فیشن نکلا ہوا ہے۔ کہتا ہوں اگر ایک ایمان والی عورت یہ ٹھان لے جتنا بھی فیشن آ جائے، جتنی بھی بے حیائی آ جائے، مجھے اپنی حیا کو نہیں چھوڑنا ہے، مجھے اپنی شرم کو نہیں چھوڑنا ہے، مجھے پردے کو نہیں چھوڑنا ہے، مجھے ایمان والی حیا والی عورت بن کے رہنا ہے۔ ایک ایمان والی عورت اگر یہ ٹھان لے تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، دنیا کی کوئی طاقت اس لڑکی سے غلط کام نہیں کروا سکتی۔ آج امریکہ اور فرانس کے اندر بہت ساری مسلم عورتیں ہیں جو نقاب پہن کر کے چلتی ہیں، جہاں لڑکیاں اور عورتیں پورے بدن کو ننگا کر کے چلتی ہیں، وہاں بھی مسلمان عورتیں، مسلمان لڑکیاں نقاب میں نکلتی ہیں۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا ساؤتھ افریقہ کا ایک کرکٹر ہاشم املہ، یہ ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت اچھا کرکٹر ہے، اس کی بیوی نقاب میں ہمیشہ رہتی ہے، اور کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ جب وہ نقاب پہن کر کے گئی تو اس کے اوپر پینالٹی لگائی گئی، اس کو جرمانہ دینا پڑا، مگر اللہ کی اس بندی نے جرمانہ دیا مگر اپنے نقاب کو نہیں چھوڑا، اپنے پردے کو نہیں چھوڑا، اپنی شرم کو نہیں چھوڑا، اپنی حیا کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کے گھر میں رہ کر کے ایمان نہیں لا پائی، اور فرعون جیسے ظالم کی بیوی فرعون کے محل میں رہ کر کے ایمان لے آئی۔ تو ماحول سے بڑھ کر کے یہ ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ لوط علیہ السلام نکل رہے اپنی قوم کو لے کر کے، اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ کون سا عذاب آیا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ پلٹ دیا، ان کی پوری بستی کو الٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور پتھر بھی ایسے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور پتھروں کے باقاعدہ نام لکھا رہتا تھا، یہ فلاں کے اوپر گرے گا، یہ فلاں کے اوپر گرے گا، پتھر کے اوپر نام لکھا رہتا تھا، اور وہ پتھر جس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اس کا پورا کلیجہ، اس کا پورا دماغ پھٹ جاتا تھا، اور پورا جسم اس کا پھٹ جاتا تھا، اور وہیں پر وہ مر جاتا تھا۔ اتنا خطرناک عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بستی بے حیا تھی، بے شرم تھی، بدکار تھی، اور مرد کے ساتھ غلط کام کرتا تھا۔ آج بھی اگر سوسائٹی میں یہ کام ہو رہا ہے اور ہوگا تو یاد رکھو اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے قرآن میں ہمیں اور آپ کو میسج دے دیا کہ آج بھی اگر تم یہ غلط کام کرو گے تو ہمارا عذاب ویسے ہی آ سکتا ہے، کبھی کورونا وائرس کی شکل میں آئے گا، اور کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں آئے گا۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑی طاقتور قوم تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ اتنی طاقتور قوم تھی، یہ اتنی لمبی چوڑی یہ قوم تھی کہ جب یہ اپنے مکان بنواتے تھے تو بہت اونچے اونچے پلر بنواتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو بڑے بڑے کھمبے بنا کر کے اپنے مکان بناتے تھے۔ تو قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا چوڑا بنایا تھا، بڑا طاقتور بنایا تھا، اور یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے قوم عاد جس اللہ نے تم کو بنایا ہے، جس اللہ نے تم کو اتنا طاقتور بنایا ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ طاقت والا نہیں ہے؟ وہ اللہ تو جب چاہے تمہیں زمین میں ملا دے، تمہیں مٹی میں ملا دے، ختم کر دے، کیا تم اللہ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے لگتے ہو؟ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اہنکار کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر بھی چار پیسے آ جائیں، تھوڑے سے ہم پیسے کما لیں، بزنس اچھا چلنے لگے، خوبصورت بلڈنگ بن جائے، تو ہمارے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے،
پھر آٹومیٹک اردو کے بجائے ہمارے منہ سے انگریزی زیادہ نکلتی ہے. پھر بچے سلام کم کرتے, گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ زیادہ کرتے ہیں. پھر لڑکیاں پائجامہ کم پہنتی ہیں اور اسکرٹ زیادہ پہنتی ہیں. پھر گھروں میں برتھ ڈے اور اینیورسری اور کون سے ڈے, فرینڈ شپ ڈے اور مدرس ڈے اور فادرس ڈے اور دنیا بھر کے ڈے منائے جانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو, یاد رکھو, پیسے تو قارون کے پاس بھی تھے, دولت اور حکومت اور پیسہ تو فرعون کے پاس بھی تھا, مگر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی اور اللہ کا عذاب آیا تو نہ قارون بچا نہ فرعون بچا. یہ پیسہ, یہ بلڈنگ, یہ مکان, یہ دولت, یہ 4 دن کی چاندنی ہے میرے بھائی. ایک اللہ کی طرف سے جھٹکا آتا ہے, ایک وائرس آتا ہے, سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, کروڑوں پیسہ خرچ کر کے آدمی زندگی نہیں خرید پاتا ہے, اور جب مرتا ہے بیوی الگ کھڑی ہو کے رو رہی ہے, بچے الگ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں, مگر موت کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اور جو حرام کی دولت انسان کماتا ہے وہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جاتی ہے, ایک پیسہ انسان اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتا ہے. میرے بھائیوں پیسہ کماؤ, بزنس کرو, بلڈنگیں بناؤ, مگر اللہ کے واسطے تکبر مت کرو, گھمنڈ مت کرو. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے. اللہ تکبر کرنے والوں کو زمین میں ملا دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ گھبرا گئے, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. اے اللہ کے نبی, ہم اچھا کپڑا جب پہنتے ہیں, اچھا جوتا جب ہم پہنتے ہیں, اور جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہم سے کمزور کپڑے والا اور ہم سے کمزور جوتے والا جب ہمیں نظر آتا ہے تو آٹومیٹک ہمیں اپنے اندر ایک بڑپن کا احساس ہوتا ہے. تو اے اللہ کے نبی, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو اے اللہ کے نبی تب تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی, تب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, تب تو ہم پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اچھا کپڑا پہنو, اچھا جوتا پہنو, اچھے مکان بناؤ, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کوئی کمی کوئی خامی کی بات نہیں ہے. اچھا کپڑا پہننا اور خوبصورت نظر آنا یہ اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے. اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھا کپڑا پہنا جائے, تکبر یہ نہیں ہے اچھا جوتا پہنا جائے, تکبر یہ نہیں ہے برانڈڈ چیزیں پہنی جائیں, تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس, تکبر یہ ہے کہ سچائی آپ کے سامنے بیان کی جائے مگر آپ سچائی کو تسلیم نہ کریں, آپ سچائی کو سویکار نہ کریں, سچائی کو ایکسپٹ نہ کریں. وغمط الناس, اور تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو آپ حقیر سمجھیں. آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ آپ کو حقیر نظر آ رہا ہے, آپ کا بیٹا کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے, بھئی اللہ کا شکر ہے, اچھی بات ہے, آپ اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھائیں, میں منع نہیں کرتا, مگر یہ بات بھی یاد رکھیں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو چرخ پہ جھولو, تم شوق سے کالج میں پڑھو چرخ پہ جھولو, جائز ہے ہواؤں میں اڑو, جائز ہے ہواؤں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ کالج میں پڑھیں, کانوینٹ میں پڑھیں اور پڑھائیں اپنے بچوں کو, مگر اللہ یاد نہیں ہے, اللہ یاد نہیں ہے آپ کے بچے کو. آپ کے بچے کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تو میرے بھائی آپ نے لاکھوں روپے اپنے بچے کے اوپر خرچ کیے, بچے کو پڑھایا لکھایا, مگر یہ پڑھائی لکھائی آپ کے بچے کو انجینئر بنا رہی ہے, ڈاکٹر بنا رہی ہے, دنیا میں پیسہ کما رہی ہے, مگر قبر میں اور اللہ کے یہاں یہ پڑھائی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی اگر اسے اپنے رب کے بارے میں نہیں پتا, اسے اسلام کے بارے میں نہیں پتا, اسے قرآن کے بارے میں نہیں پتا. تو تکبر سے بچو میرے بھائی, تکبر بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر, تکبر کرنے والے, گھمنڈ کرنے والے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چیونٹیوں کی طرح, وہ رہیں گے انسان مگر اللہ ان کو چیونٹیوں کی طرح لے کے آئے گا میدان محشر میں, چیونٹیوں کے برابر ان کو کر دے گا. ساری دنیا دیکھے گی یہ چیونٹی بن کے آ رہے ہیں,
सारी दुनिया समझ जाएगी ये घमंडी लोग हैं, ये मुतकब्बिर लोग हैं। और आगे अल्लाह के नबी कहते हैं कि घमंडी लोगों के लिए जहन्नम के अंदर अलग से कैद खाना बनाया जाएगा और उस कैद खाने का नाम बूलस होगा। उस बूलस नाम के कैद खाने में मुतकब्बिरीन को और घमंडियों को और अहंकारियों को और अकड़ू किस्म के लोगों को उस कैद खाने में डाला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए। मेरे भाइयों, इस कायनात में सबसे पहला जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी जो पहली हुई थी वो इसी तकब्बुर की वजह से हुई थी। इब्लीस ने भी तकब्बुर ही किया था। अल्लाह ने कहा आदम के आगे सजदा कर, इब्लीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। मैं क्यों सजदा करूं, मैं आग से पैदा हुआ हूं, आदम मिट्टी से पैदा हुए, मैं आदम के आगे सजदा नहीं करूंगा। तो इब्लीस को भी तकब्बुर ही लेके डूबा था, लिहाजा तकब्बुर से हमें और आपको बचना चाहिए। कौम आद ने कहा कि हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है? अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बना करके भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम गए, अपनी कौम को समझाया, तबलीग की, तौहीद की दावत दी, शिरक से मना किया, तकब्बुर से मना किया, लेकिन आद नहीं मानी और उसने हजरत हूद से कहा इतना बिमा तईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, ऐ हूद तुम हमको धमकियां ना दो, तुम अल्लाह का अजाब लेकर के आ जाओ, हम अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हैं। जब कोई कौम एकदम हलाकत के आखिरी दर्जे पर पहुंच जाती है तो वो डिमांड करती है कि हम पर अल्लाह का अजाब लेके आओ। कौम आद ने कहा कि ठीक है, तुम पर हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, कौम आद जो दुनिया की बहुत ताकतवर कौम थी और बड़े लंबे तरंगे लोग थे और बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाते थे, अल्लाह ताला का जब अजाब उनके ऊपर आया तो किस तरीके से आया? अल्लाह कुरान में कहता है वअम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, जब कौम आद के ऊपर हमारा अजाब आया, हमने हवाओं को अजाब बना करके भेजा, तेज हवाएं चलने लगी, आंधियां चलने लगी। सख्खरहा अलैहिम सबा लयालिन व समानियत अय्याम, 7 दिन तक और 8 रातों तक लगातार हवाएं चलती रहीं, आंधियां चलती रहीं। फतरल कौम फीहा सरा कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, आंधी चलती रही और इतनी खतरनाक आंधी आई कि लोगों के सर उनके धड़ से अलग हो गए और लोगों की डेड बॉडी जमीन पर ऐसी पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि खजूर के सड़े हुए तने हैं जो जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। 7 दिन तक लगातार ऐसी हवाएं चलती रही। इसीलिए आज भी अगर आंधी चले तो एक छोटी सी दुआ है, उसको याद कर लो। अल्लाह के नबी वो दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। जब हवा चले और तेज हवा चले तो ये दुआ पढ़ लिया करो कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस हवा की भलाई का सवाल करता हूँ और ऐ अल्लाह मैं इस हवा की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। इस हवा के साथ अल्लाह का कोई अजाब ना हमारे ऊपर आ जाए, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं। ये जब तेज हवा चलती थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। और आगे बढ़ो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जिसका नाम कौम समूद था, ये भी बड़ी पावरफुल कौम थी और अल्लाह ताला ने इनको मकान बनाने का हुनर दिया था। ये पहाड़ों को तराश तराश के मकान बनाया करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब ये कौम पहाड़ों को तराश तराश के मकान बनाया करती थी लेकिन साथ में ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया करती थी, अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बना करके भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए और अपनी कौम को उन्होंने अल्लाह की तौहीद के बारे में समझाया, अपनी कौम को अल्लाह के बारे में बताया और कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, जिस अल्लाह ताला ने तुमको इतना दिमाग दिया है उस अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक मत करो। और अल्लाह ताला ने मोजिज़ा के तौर पर एक ऊंटनी को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ भेजा। वो ऊंटनी अल्लाह ताला ने हजरत सालेह के साथ भेजी और हजरत सालेह को हुक्म दिया। हजरत सालेह ने अपनी कौम से कहा कि देखो ये ऊंटनी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और आजमाइश बन करके तुम्हारे लिए आई है। इस ऊंटनी को तुम्हें छेड़ना नहीं है। एक दिन तुम अपने जानवरों को पानी पिलाओ दरिया पर
اور ایک دن میری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہیں میری اونٹنی کو چھیڑنا نہیں ہے، بس تمہیں اس کو کھلانا پلانا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا، بس تمہیں اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کرنا ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، ایک ظالم آدمی اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا، اس کو ختم کر دیا۔ جب حضرت صالح کی قوم نے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور آسمان سے بہت زوردار چیخ اور آواز کا عذاب ان کے اوپر آیا، جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل پھٹ گئے، اور آن دا اسپاٹ وہ وہیں پر مر گئے۔ پوری قوم اس آواز کی وجہ سے ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کا کلیجہ پھٹ گیا، اور وہیں آن دا اسپاٹ وہ مر گئے۔ اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، قوم سمود کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا۔ اب اور آگے بڑھیے، میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے میرے بھائیوں، اور میں چاہتا ہوں رات کا یہ وقت ہے، بڑا سہانا وقت ہے، آخری وقت ہے، اس وقت میں ہم ان واقعات کو سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں ہم پیدا کریں، اور سوچیں کہ ان قوموں کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا، وہ عذاب کہیں ایسا تو نہیں کہ کورونا کی شکل میں آج ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور وہ کوتاہیاں اور کمیاں آج ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھو، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، چوری کرتی تھی، بے ایمانی کرتی تھی، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کر کے سمجھایا، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، او لوگو تم سامان کے لین دین میں چوری نہ کرو، تم ڈنڈی نہ مارو، تم لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو جانتے ہو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اے شعیب تم نماز پڑھو نا، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب تم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے رہو، تمہاری نماز سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، اور جب ہمیں تمہاری نماز سے کوئی لینا دینا نہیں تو ہم اپنے بزنس میں جو چاہے کریں، ہم جہاں سے چاہے پیسہ کمائیں، چوری کریں، بے ایمانی کریں، لوٹ مار کریں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب تم تو سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، تم دوسروں کے پھڈے میں کیوں اپنا ہاتھ ڈالتے ہو؟ تمہیں کیا پڑی ہے؟ ہمیں اپنے مال کے ساتھ جو کرنا ہے کرنے دو۔ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس مال کو اپنا مال اگر آپ نے سمجھا تو یہ ان قوموں کی نشانی ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس مال کو جب تک آپ اللہ کا مال سمجھیں گے تو مال کو حرام جگہوں پر خرچ نہیں کریں گے، زنا پر خرچ نہیں کریں گے، شراب پر خرچ نہیں کریں گے، عیاشی پر خرچ نہیں کریں گے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا یہ مال میرا ہے، میں کما رہا ہوں، اس دن سے آپ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے، اس دن سے سمجھو آپ برباد ہو گئے۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے میرے بھائی، یہ مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنے بال بچوں کا حق ادا کریں، اپنا حق ادا کریں، پھر اس مال میں سے غریبوں کا حق ادا کریں، یتیموں کا حق ادا کریں، اس مال سے زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، چندہ دیں، دان دیں۔ یہ مال اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے، اس مال کو جیسے چاہے ویسے خرچ کرنے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے۔ نہ تو حرام طریقے سے مال کمانے کی اجازت ہے، نہ حرام جگہوں پر مال خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ اور جب حرام طریقے سے کمانے کی بات آ گئی تو مجھے کہنے دو میرے بھائیوں، ہم نے جو اپنے سماج میں جہیز کی لعنت کو رائج کر کے رکھا ہے، بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے ماتھوں پر سجدے کے نشان والے، 5 ٹائم کے نمازی اور تہجد پڑھنے والے بھی جب لڑکے کی شادی کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لڑکی والے 10 لاکھ روپیہ کیش دے دیں، 4 ویلر دے دیں، 2 ویلر دے دیں۔ وہ لڑکی والوں سے جہیز کی یا تو ڈیمانڈ کریں گے، یا ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو کم سے کم یہ امید رکھیں گے کہ ہمیں مل جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حرام کمانا صرف رشوت کے ذریعے نہیں ہے، صرف لوٹ مار کے ذریعے نہیں ہے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا جس کا ثبوت شریعت میں نہ ہو، جس کی اجازت شریعت میں نہ ہو، اس طریقے سے لوگوں کا مال لے لینا یہ بھی تو حرام ہے، یہ بھی تو ناجائز ہے۔ نہیں مولی صاحب آپ نہیں سمجھیں گے، ہم لوگ جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لڑکی کا باپ بیچارہ اپنی خوشی سے دے دیتا، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔
لڑکی کا باپ اگر کروڑ پتی ہے وہ اپنی خوشی سے آپ کو بہت کچھ دے دے گا، لیکن اگر لڑکی کا باپ غریب ہے یا مڈل کلاس کا ہے، کھانے کمانے والا ہے، بیچارہ بڑی مشکل سے اپنے پریوار کا خرچ چلاتا ہے، ذرا اس کے بارے میں سوچو کہ وہ اپنی لڑکی کے جہیز کا انتظام کہاں سے کرے گا۔ او لوگوں، ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہم سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں، ہم آمین بھی زور سے بولتے ہیں، ہم رفع یدین بھی کرتے ہیں، ہم رمضان میں تراویح 8 ہی رکعت پڑھتے ہیں، سارے طریقے تو نبی کے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہماری اہل حدیثیت کہاں چلی جاتی ہے، وہاں پر ہماری سلفیت کہاں چلی جاتی ہے۔ جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم سماج کے طور طریقے پر کیوں چلنے لگتے ہیں، ہم اپنے علاقے اور سماج کے رسم و رواج سے کیوں بچ جاتے ہیں۔ او لوگوں، جو رواج ہماری لڑکیوں کو قتل کر دے، جو رواج ہماری بہنوں کو قتل کر دے، جو رواج ہماری بیٹیوں کو اپنی جان دینے پر مجبور کر دے، اس رواج کو ختم کرو، اس رواج کو دفن کرو، اس رواج کو اپنے سماج سے نکال کے پھینک دو۔ احمد آباد کی وہ ہماری معصوم بہن عائشہ بانو، اس نے خودکشی کر لی، سابرمتی ندی میں کود کے جان دے دی۔ میں یہ نہیں کہتا اس نے جان دے کر کے صحیح کیا، بہت غلط کام کیا، اس نے گناہ کا کام کیا، وہ اللہ کیا اس کا حساب بھی دے گی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ، عائشہ بانو نے اپنی جان اگر دی ہے تو کیوں دی ہے؟ کیا اس پر غور کرنے کا ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں عائشہ بانو کی خودکشی کے واقعے پر تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جہیز بھی تھی۔ اس کے سسرال والے جہیز کے نام پر پرتاڑت کر رہے تھے، اس کے سسرال والے جہیز کے نام پر اس کو پریشان کر رہے تھے، اور خودکشی کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جہیز بھی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا اس جہیز کی وجہ سے آج بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی ہیں۔ آج جب کسی کے گھر میں پیدائش ہوتی ہے، بچے کا جنم ہوتا ہے، اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کتنے لوگوں کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا چہرہ اتر جاتا ہے کہ یہ کون سی مصیبت میرے گھر میں آ گئی، یہ بیٹی میرے گھر میں کیوں آ گئی، اس کو تو اب پالنا پوسنا پڑے گا، اور پھر جب یہ جوان ہو جائے گی اس کی شادی میں لاکھوں خرچ کر کے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ او لوگوں، تمہارے اس جہیز کی رسم کی وجہ سے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئیں، حالانکہ بیٹی بوجھ نہیں ہے۔ اگر بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی تھی۔ اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے کر کے آزماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ 3 لڑکیاں دے دے اور ان 3 بیٹیوں کی وہ اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھائے لکھائے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، کن لہو سترم من النار، وہ لڑکی وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی۔ او لوگوں، جو بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی بن کر کے آئی تھی، آپ نے جہیز کی وجہ سے اس بیٹی کو اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنا دیا۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں بھولے جا رہے ہیں۔ باپ بیچارہ اپنے عمر کے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کے بدن میں جھریاں پڑ رہی ہیں، اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرے گا۔ اور ایک بات اور بولوں، یہ جو جہیز ہے نا، یہ جہیز اس لیے بھی بہت خطرناک ہے کہ یہ مرد کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک غیرت دی ہے۔ جب تو اپنے سسرال کی ملی ہوئی بائک چلائے گا، جب تو اپنے سسرال سے ملی ہوئی بیڈ اور مسیرے کے اوپر بیٹھ کر کے اپنی بیوی سے ملے گا، اپنے سسرال سے ملی ہوئی فریج کا تو ٹھنڈا پانی پیے گا، تو تیری غیرت تو کبھی
تیری غیرت کبھی تیرے اندر پیدا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ سسرال سے ملنے والے جہیز کے ان سامانوں نے تیری غیرت کا منہ بند کر دیا ہے، تیری غیرت تو کبھی بیدار ہی نہیں ہوگی، وہ سسرال سے ملنے والی بھیک نے تجھے بے غیرت بنا دیا ہوگا، اس نے تیری غیرت کو ختم کر دیا ہوگا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جہیز تقریروں سے ختم نہ ہوگا، جہیز جلسوں سے ختم نہ ہوگا، جب تک لڑکے والے اور خود لڑکے یہ طے نہ کر لیں گے ہم اپنی شادی میں ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے۔ ہم جب اتنا سارا خرچ کر رہے ہیں، ہم ولیمہ کا انتظام کر رہے ہیں، ہم دلہن کے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں، تو ہم ایک مسیری کا انتظام بھی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس بائک لینے کی طاقت نہیں ہے، کل اللہ تعالیٰ دے گا بائک، کیا ہم 4 ویلر لے لیں گے۔ آج ہمارے گھر میں اگر فریج نہیں ہے، انشاءاللہ ہم شادی کر کے آئیں گے، اور میں یقین دلاتا ہوں اور اللہ کی قسم میں آپ کو اللہ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں، شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور میں نے خود تجربہ کیا ہے، جب انسان شادی کرتا ہے اکیلا جب تک رہتا ہے تو ایک تقدیر اس کی ہوتی ہے، جب وہ شادی کر کے بیوی کو لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے مقدر کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو ڈبل کر دیتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے یار میرا خرچہ بڑھ گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکی پیدا ہو گئی، بھائی صاحب آپ 2 تھے، لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی، لڑکا آپ کے گھر میں آ گیا، اب وہ مقدر لے کے آئی ہے، مقدر لے کے آیا ہے، اس کا مقدر بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اب کہیں نہ کہیں سے اس کے مقدر کا رزق بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کہاں سے دے گا یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں، اگر پہلی اولاد لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ برکت کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، تو اللہ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا ہے، اسی لیے شادی کے بعد پہلی اولاد اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ برکت کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے بیٹیوں کو بوجھ مت بناؤ، اور اس جہیز نے جو بہت بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ غریب